اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون اقترب للناس حسابهم لوگوں کا حساب ان سے قریب ہو گیا وهم في غفلة معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون ان کے رب کے طرف سے ان کے پاس کوئی ذکر آتا ہے جسے انہیں سننا چاہیے لیکن وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج 14ویں تراویح میں ہم نے 17ویں پارے کی پوری تمام صورتوں کو سنا ہے، جس میں سے پہلی صورت سورہ انبیاء ہے اور دوسری صورت سورہ حج ہے۔ دونوں مکمل صورتوں کو ہم نے سنا ہے۔ یہ پہلی صورت سورہ انبیاء ہے۔ انبیاء یہ پلورل ورڈ ہے، نبیوں کی جمع ہے۔ نبی سنگل ہو اور ایک سے زیادہ ہو، دو سے زیادہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ انبیاء ہے۔ عربی گرامر اور دوسری گرامر میں یہ ڈفرینس ہے کہ ہمارے یہاں تو کیا ہے؟ سنگولر اور پلورل، انگلش میں ہو، اردو میں ہو یا کسی اور لینگویج میں ہو، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں واحد جمع پھر واحد تثنیہ پھر جمع، یعنی جمع کے لیے پلورل ہونے کے لیے دو کافی نہیں ہے، تین ہونا چاہیے کم سے کم، تو تین ہونا چاہیے۔ یہ کسی اور زبان میں ہے، کسی بھی زبان میں، جو زبان ہم لوگ جانتے ہیں ان زبانوں میں تو ایسا نہیں ہے، یا تو سنگولر ہے یا اس سے زیادہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ وہ پلورل ہو گیا، بہو وچن یا ایک وچن جس کو بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایسا ہے کہ اگر دو آدمی ہو تو ایک آدمی ہو رجل بولیں گے، دو آدمی ہو تو کیا بولیں گے؟ رجلان بولیں گے، اور دو سے زیادہ ہو تو رجلین یا رجلون بولیں گے، جیسا پھر اس کے اعراب کے حساب سے وہ بدلتا رہے گا۔ تو یہاں انبیاء یہ پلورل ورڈ ہے، دو نہیں، دو سے زیادہ۔ چونکہ اس صورت کے اندر واقعات اتنے آئے ہیں، بہت سارے نبیوں کے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے، اسی وجہ سے سورہ انبیاء کہا گیا، سورہ انبیاء کہا گیا۔ اور اس صورت میں خاص طور سے تذکرہ جو ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ اے ہماری قوم، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں پوجا کرتے ہو؟ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے یہ چیزیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے پچھلے لوگوں کو اسی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے کل سنا ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کو ہم اور آپ کو، اور خاص طور پہ جو لوگ دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت اہم صورت ہے دین کی دعوت والوں کے لیے۔ ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی کہ ہمیں دین کا دعوت کیسے دینا چاہیے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ کون انسان ہوتا ہے؟ نبی یا غیر نبی؟ ظاہر سی ہے نبی سے زیادہ دین کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہوگا سب سے زیادہ؟ نبی یا غیر نبی؟ جی، نبی سے زیادہ کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے کیا؟ سوچ بھی سکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، سب سے زیادہ دعوت دینے والا، سب سے زیادہ اللہ کی طرف بلانے والا انبیاء، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا نمبر آئے گا، چاہے نبی اولو العزم نبی ہو یا چھوٹے درجے کے نبی ہو۔ نبی جو بھی ہیں، نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس میں ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے، کہاں جائیے؟ دعوت دینے کے لیے جائیے۔ ایک چیز کیا ابھی بات آئی نہیں کہ نبی سے زیادہ دعوت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو، جائیے دعوت دیجیے، جائیے دعوت دیجیے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں، سستی نہیں۔ کیا نبی سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ نبی ذکر میں، نبی اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد کرنے میں سستی کرتا ہو، غفلت کرتا ہو، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔
یہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں جانا ہے دعوت دینے کے لیے، ہر حال میں جانا ہے دعوت دینے کے لیے۔ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ ہم دعوت کے کام ہی کو آخری مرحلہ سمجھ لیں، اس سے آگے نہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے کہا ذکر بھی ضروری ہے۔ اگر ذکر ہے تو آپ کی فکر صحیح سمت میں جائے گی، اگر ذکر نہیں ہے تو فکر کسی اور طرف چلی جائے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا تنہا نہیں جانا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى، دو لوگ کم سے کم گشت میں نکلتے ہیں نا، کتنا نکلتے ہیں گشت میں نکلتے ہیں کتنا، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے خوف بھی رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، جائیں گے دعوت والا مانے گا نہیں مانے گا، الٹا سیدھا کرے، ہوتا ہے بہت ساری جگہوں میں انسان کو ریئیکشن بہت دیکھنے کو ملتا ہے ہر طرح کی دعوت میں۔ ہم یہ اصلاحی دعوت جانے جائیں یا دین کی دعوت، کلمے کی دعوت لے کے جائیں، ایمان کی، نماز کی، اخلاق کی، جس دعوت میں بھی دی جائیں ریئیکشن بہت آتا ہے، تو خوف بھی ہوتا ہے۔ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، تمہیں ذکر کرتے رہنا ہے، ذکر میں کوئی سستی نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور جو کہنا سامنے والوں کو فقولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کریں، سختی نہیں پیش آنا۔ داعی کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر سختی آ گئی اس کے لہجے میں تو وہ دعوت کام کی نہیں۔ پہلے بھی آ چکا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، دعوت کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس وزڈم ہو، آپ کے پاس حکمت عملی ہو، اور دوسرا یہ کہ دعوت میں نرم لہجہ، نرم لہجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ نے کہا کہ اگر آپ سخت لہجہ والے ہوں گے تو آپ سے لوگ ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، سخت لہجہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ذکر بھی کرنا ہے، ذکر میں سستی نہیں کرنی ہے، اور مجھ سے ڈرے رہنا ہے، اللہ سے ڈر، ہر حال میں قدم اٹھا رہے ہیں وہاں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں وہاں بھی، گشت میں جا رہے ہیں وہاں بھی، گشت سے واپس آ رہے ہیں استغفار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے آنا ہے۔ اور پھر کہے خوف نہیں کرنا، دعوت دینے کے لیے نکلو، لوگوں کا خوف نہیں کھانا ہے، لوگوں کا خوف اس لیے نہیں کھانا ہے، قال لا تخافا، خوف مت کھاؤ، تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا سامنے والا کا، اگر تمہارے دل میں صدق کے دل کے ساتھ دعوت دینے جا رہے ہو، سچائی ہے، حقیقت ہے، ایمان ہے، اللہ کے رسول کے کام کو آگے بڑھانے جا رہے ہو، اس کام کو لے کے جا رہے ہو، تمہاری ذمہ داری پہ لگا گیا ہے، تو کہتے ہیں انی معکما، ہم آپ کے ساتھ، ڈرنا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اسمع وارا، ہم آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، ہم آپ کو سنتے بھی ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ سارے اصول ہیں، پرنسپل ہیں دعوت کے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ جیسے اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ کی دعوت کامیاب، ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ دعوت کے لیے چیزیں ہیں، ہم نہ سمجھیں کہ یہ ناکافی ہے، سنی سنائی باتیں کر کر کے کسی سے لے کر کے، اللہ نے کہا کہ دعوت کے لیے تمہیں علم بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا، تو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا، سننا بھی پڑے گا، کسی بڑے کے ساتھ چلنا بھی پڑے گا، ٹریننگ اور تربیت بھی ضروری ہے، ساری چیزوں کے ساتھ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا خوف کھاتے ہوئے اگر ہم دعوت کے کام کو لے کے چلیں گے تو یقیناً یہ نافع ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے چلیں گے، اصول اور ضابطے سے ہٹ کے چلیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے نفع نہیں، نفع کم نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اور آج کی جو ہے یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء میں مستقل انبیاء کے بہت سارے نبیوں کی دعوت کس طریقے سے ہوئی ہے اسی کا ذکر آیا ہے۔ ایک چیز جو ہے اسی سورہ انبیاء کے آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کفر شرک کرنے والے نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور ہم نے اس کو پھاڑ دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہر زندہ چیزوں کو بنایا، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے پہلے بھی آ چکا ہے کہ تفسیر کے کئی سارے ورژن ہوتے ہیں، الگ الگ تفسیری روایات ہوتی ہیں، کچھ تفسیر حدیث سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ تفسیریں کیا ہوتی ہیں اسلامک ہسٹری سے جڑی ہوتی ہیں، کچھ تفسیریں پرانی کتابوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو بہت الگ الگ ریسرچ کے حساب سے لوگ الگ الگ تفسیریں کرتے ہیں۔ کوئی ایک ورژن آپ کے سامنے آ جائے تفسیر کا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے کچھ اور بتا دیا تو ان کو غلط کہنے لگے کہ نہیں ہم تو وہاں 14ویں تراویح میں سنے تھے، اس تفسیر کا کوئی اور مفہوم تھا، آپ کچھ اور مفہوم بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو آبجیکشن کرنے کا یقیناً حق ہے، لیکن حق اس کے بعد کہ ہم نے یہ ورژن بھی سنا، وہ ورژن بھی سنا، سننے کے ساتھ ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے،
اس کے بعد ہم بول سکتے ہیں، یا اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سامنے والے سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس تفسیر کے بہت سارے ورژن ہیں، اس ورژن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر و شرک کرنے والے کو نہیں معلوم، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین جو ہے ملے ہوئے۔ ہم لوگ نے پڑھا نہیں سائنس کی بگ بینگ کیا تھیوری، ایک تھیوری آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا یہ یونیورس کچھ نہیں تھا، بہت چھوٹی سی چیز تھی، پھر وہ اچانک وہ بڑھنے لگی اور بہت بڑا گولا ہو گیا، اتنا بڑا گولا ہو گیا کہ اپنے آپ میں سما نہیں سکا، وہ گولا کیا ہو گیا، خود سے پھٹ گیا، اور پھٹ کر کے پھر یہ ساری کائنات کے ذرے، یہ اسٹار، یہ پلانٹ، یہ سیٹلائٹ، یہ یہاں وہاں، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، پھیل گئی۔ وہی ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن 1450 سال پہلے سائنسی ایجادات اور سائنسی ڈسکوریز آج، قرآن نے کب کہا ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری پہلے دیا، اور ہمارے لوگ، ہم اور آپ کتنا ریسرچ کرتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک لطیف اشارہ بھی، بہت باریک اشارہ۔ اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے، پھر آپ پھر سمجھیے۔ اولم یری الذین کفروا، کیا کفر کرنے والے نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کس نے ڈسکور کی ہے؟ وہ کفر والا تھا یا اسلام والا تھا؟ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ کفر والے نہیں دیکھتے، یہ تھیوری کو ڈسکور کرنے والے کیا ہے، وہی ہے۔ ہمارے مسلمان کہاں ہیں، جن جانا نہیں ہے، خالی اچھے سے افطاری، زبردست سحری، نماز پڑھ لیے، سو گئے۔ کون جائے گا ایسا؟ اسٹرونٹ کون بنے گا؟ کون اسپیس میں جا کے 1 سال تک انتظار کرے گا؟ کون؟ اللہ نے ایک لطیف اشارہ ہے کہ کفر شرک والے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان کے بارے میں نہیں کہا، صاف صاف الفاظ ہے۔ دیکھیے اولم یری الذین کفروا، آیت نمبر 30 میں آپ ابھی دیکھیے، بعد میں جا کے دیکھیے، کیا وہ کفر کرنے والے نہیں دیکھ رہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تھیوری ان کے پاس پہلے آئے گی، بعد میں ہمارے پاس آئے گی۔ قرآن نے ہم کو پہلے دیا لیکن ہم نے غور نہیں کیا کہ کفر شرک کرنے والے نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کیا تھے، ملے ہوئے۔ یہ غور کرنا ان کا کام ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے، اس لیے ہم لوگ غور کم کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے کچھ میڈیول ایج میں لوگوں نے بہت غور کیا، بہت ساری چیزیں نکالے، اس کے بعد پھر ہم لوگ سست پڑ گئے میڈیول ایج تک۔ تو آپ اگر پرانی کوئی بھی سائنٹسٹ دیکھیے، آج اے آئی کا دور ہے، آپ بولیے اے آئی کو، بولیے کہ بھائی پرانے سے ڈسکوریز کرنے والے مسلم سائنٹسٹ کے نام بتائیے، ایک نہیں، 50 نہیں، 100 150 نام دے دیں گے کہ آپ واقف نہیں ہیں، ارے فلاں چیز فلاں، فلاں چیز فلاں، فلاں چیز فلاں، فلاں چیز۔ تو میڈیول ایج تک وہ رہ گیا، لیکن یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں جو آئی ہیں اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، وہ ان کا ہی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ کفر شرک کرنے والے ان چیزوں کو پہلے دیکھیں گے، بعد میں آپ کو دکھائیں گے۔ آگے اور بڑھتے ہیں، ورنہ یہیں اٹک جائیں گے، پھر بعد میں لوگ کہیں گے یار تفسیر نہیں ہوتی، کہیں اور لے کے چلتے ہو آپ ہمیں۔ آیت نمبر 34، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مات فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے ہم نے فیصلہ نہیں کر دیا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو کیا کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آپ کو آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، برائی سے بھی بھلائی سے بھی، آزمائش کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آپ کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کفار و مشرکین کہتے تھے نا کہ آپ تو ختم ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، آپ ختم ہو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اولاد، نرینہ اولاد نہیں، آپ کے بچے نہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اور کفر و شرک کرنے والا اپنے زعم اور اپنے حساب سے یہ سمجھتے تھے کہ جن کے بیٹے ہو ان کو وہی ان کے لیگیسی کو لے کے آگے چلے گا، ان کی میراث کو لے کے وہی چلنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو کوئی ہے نہیں بیٹے، ان کی تو بیٹیاں ہیں، ان کی لیگیسی اور ان کے میراث کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا؟ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ ٹینشن مت لو۔ لوگوں کو سمجھاتے تھے آپس میں۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ مر جائے گا، آپ چلے جائیں گے تو وہ رہے گا ہمیشہ کے لیے؟ وہ تو کیا، دنیا کا کسی بھی انسان، اس کے لیے ہمیشہ کا ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ اور ہر انسان کو، ہر بشر کو، ہر زیرو کو، بلکہ ہر زیرو کو، ہر نفس کو، جو بھی سانس لیتا ہو اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اور ہر ایک کی آزمائش ہوگی۔ کبھی اچھائی دیں گے اس کو، اچھائی میں شکر کرتا ہے کہ نہیں،
کبھی برائی کے ساتھ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مجھے بہت کچھ دیا ہے، آپ اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں، اب کی بار جب بات ہو تو کیا کرنا ہے کہ مجھے اب نہ دے، میرے پاس بہت کچھ ہے، اتنا سارا ہے، انعام نعمت ہی نعمت ہے. تو ٹھیک ہے جائیں، اللہ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی تو آپ کے بارے میں بتائیں گے. پھر ایک صاحب اور ملے، کہنے لگے موسیٰ آپ کی بات ہوتی ہے، میرے بارے میں تھوڑا تذکرہ کرنا کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں، ایک چادر ہے اسی کو میں اوڑھے پہنے رہتا ہوں. وہ شکر اور صبر کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی ہے، اللہ یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بہت ہے، اس کو نہیں چاہیے. دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو چاہیے. تو اللہ نے کہا جس کو نہیں چاہیے اس کو بولو کہ شکر نہ کرے، اور جس کو چاہیے اس سے بولو کہ شکر شروع کرے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، ان کو پیغام دیا تو وہ کہنے لگے بھائی اتنے ساری چیزیں، اتنے سارے انعامات، میں شکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ہے ہی ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ میں شکر چھوڑ دوں اللہ کا، مجھے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ جتنا شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھا کے ملے گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اور دوسرا بندہ اس کو کہا کہ بھائی تم شکر شروع کرو، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہونے لگی. وہ کہنے لگے کیا میں اسی کپڑے پر شکر ادا کروں، اسی کا شکر ادا کروں. وہ کہتے ہیں روایات میں، اسرائیلی روایتیں کہتے ہیں کہ ہوا چلی وہ کپڑا بھی گیا. شکر کرنے والے کو اللہ بڑھاتا ہے، اور ناشکری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی گھٹاتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. کس بات کا شکر نہ ادا کریں. ہم اور آپ بیماری سے صاف پاک ہیں، کبھی ہاسپٹل کی وزٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، پھر یاد آئے کہ اللہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں، اللہ نے ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو نے ہمارے پیر صحیح سلامت رکھے، ہم وہاں سے گھر سے آتے ہیں مسجد تک پہنچتے ہیں، یہ تیرا شکر ہے. اللہ زبان سلامت رکھی ہے، بہت سارے لوگ زبان والے ہوتے ہوئے نہیں بول پاتے ہیں. زبان آپ نے دی، آپ کا شکر ہے. آنکھیں آپ نے صحیح سلامت دی، آپ کا شکر ہے. ناک کے ذریعے سے ہم خوشبو اور بدبو کو پہچان سکتے ہیں، آپ کا شکر ہے. کان کے ذریعے سے اچھی بری باتوں کو کس چیز کا کہیں وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی نعمتیں ہیں. آپ ایک گریٹیٹیوڈ کی لسٹ بناؤ، جاتے یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، صبح شام لکھتے جاؤ. ایک وقت آئے گا تھک جاؤ گے، آخر میں کہو گے اللہ ہر چیز آپ کی طرف سے، آپ کا ہر حال میں شکر ہے اور ہر حال میں صبر ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ شکر اور صبر کی نعمت کے ساتھ ہم چلیں گے. دین کی دعوت کو اسی اصول اور کیا ہے پرنسپل کے ساتھ، اسی اصول کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اچھے کام لیں گے. اور چونکہ ہم نبی کی امت ہیں، اور امت وہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، امت وہ ہیں جن کو اللہ نے ذمہ داری، خالی نہیں کہ بیٹھے نہیں رہ سکتے ہو. ہم اپنے آپ کو بھی، اللہ نے بارہا فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو ہمیں اپنا آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے. دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گاؤں والوں کو، سب کو کیا ہے جہنم سے بچانا ہے. شروعات اپنی ذات سے، پھر یہ جب شروعات اپنے آپ کو ہم سدھار لیں گے، اپنے آپ کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر جب دوسرے کی اصلاح کے لیے لیں گے اس کا اثر بہت وسیع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی احکام کے اعتبار سے اس کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق دے.